بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 مطالعہ کی تھی، اور اسی آیت میں دو ضرب المثل تھیں جن میں سے ایک کا مطالعہ ہم کر چکے تھے، اور آج ہم اسی آیت کی دوسری ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ ضرب المثل ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور پوری آیت کل بھی پڑھی تھی اور آج دوبارہ اس کو مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہ کل مطالعہ کیا تھا ضرب المثل کا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور آج ہم مطالعہ کریں گے واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم میں تین مفردات ہیں، واللہ اور الفضل اور العظیم۔ تو یہ جو اللہ ہے وہ تو الف لام ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس پر بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، آج مزید پڑھیں گے، جس کا معنی ہے اللہ، مادہ ہے الف لام ہے، الفضل اس کا مادہ ہے فیض ضاد لام اور معنی ہے فضل والا، اور العظیم جس کا مادہ ہے عین ضاد میم جس کا معنی ہے، جو ہمارے مروجہ ترجموں میں لیا گیا ہے، بڑے۔ اللہ جس کا مادہ الف لام ہے۔ الہ کا مفہوم ہے ایسی صاحب اقتدار ہستی جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے۔ اطاعت اور محکومیت اختیار کرنے والے کو غلام یا فرما بردار کہتے ہیں۔ یہ غلامی اور فرما برداری صرف قوانین خداوندی کی ہونی چاہیے۔ یہی ایمان ہے، یہی دین کی اصل ہے، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر ہے، صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ تاریخ گزشتہ کی اقوام گزشتہ کے واقعات میں اللہ کی محکومیت سے منہ موڑنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم انقلابی تصور ہے۔ یہ اعلان اس امر کا اقرار ہے کہ کائنات میں ساری قوتوں کا مرکز جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور جس کی محکومی اختیار کرتے ہیں، وہ صرف قوانین خداوندی ہیں۔ قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے اور اس کی محکومی اختیار کرنے کا نتیجہ صفات خداوندی کے عملی مظاہرے انسان کی ذات میں نمود پاتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ صفات سے انسان ذات خداوندی کا ادراک کر سکتا ہے، انسانی آنکھ سے ذات خداوندی کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے اللہ کا مادہ جو ہے اس الہ کے بارے میں پڑھا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرا مفرد الفضل، فیض ضاد لام اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا فضل والا۔ ہر قسم کی فراوانی اور بہتات، خواہ وہ دنیاوی سامان زیست و آسائش میں ہو یا جوہر ذاتی کے سلسلے میں ہو، فضل کی جامع اصطلاح میں آ جائے گی، خواہ وہ افراد میں ہو یا اقوام میں ہو۔ قرآن مجید کی آیات میں ایک کو دوسرے پر افضلیت حاصل ہے، اور اس افضلیت کو ایک حقیقت کے طور پر لایا گیا ہے۔ یہ اللہ کا پروگرام ہے جس میں افضلیت دی گئی ہے۔ اللہ کے پروگرام میں یہ بات ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس افضلیت کا نتیجہ احساس کمتری یا مہتری نہیں ہونا چاہیے، نہ برتری ہونی چاہیے، نہ احساس کمتری ہونی چاہیے، جیسے مرد اور عورت کے درمیان 4/32 میں آتا ہے۔ اکتساب رزق کی استعداد میں مختلف افراد میں فرق ہوتا ہے، یہ بات 16/71 میں کہی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی گئی 2/47۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اقوام میں کوئی قوم افضلیت کے مقام پر ہوتی ہے۔ رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی 6/87 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ طبعی دنیا میں افراد کے درمیان میں افضلیت ہوتی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، یہ بات 17/21 میں کہی گئی ہے۔
نوع انسان کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے 17/70۔ بعض پھلوں کو اکثر پھلوں پر فضیلت دی گئی ہے 13/4 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ عام طبعی زندگی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اور جو بھی متاع حیات ہے سب کے سب فضل میں شامل ہیں۔ خصوصی طور پر رزق کی کشائش فضل میں شامل ہے اور تنگ دستی مذموم ہے۔ تو افضلیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کے پروگرام میں ایسا ہے کہ عورت کو مرد پر افضلیت صرف اس طرح سے ہے کہ اس کے فرائض منصبی الگ ہیں اور مرد کے فرائض منصبی الگ ہیں، اس بات کو افضلیت کہا گیا ہے۔ اور اگر رزق میں افضلیت ہے، کسی کو صلاحیتیں زیادہ ملی ہیں کمانے کی، تو اس کا مطلب احساس برتری اور غرور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنا زائد از ضرورت مال جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دے جن کو تقسیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا مفرد لفظ العظیم، عین ضاد میم، بڑے، اس کا معنی کیا جاتا ہے بڑے یا بڑا بزرگ۔ یہ اللہ کی صفت ہے، العلی العظیم، ذو فضل العظیم۔ عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظمات القوم قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں، عظم الطریق راستے کے کشادہ حصے کو کہتے ہیں۔ عظماتن کے معنی تکبر اور غرور کے ہیں۔ بڑائی نیز عزت و حرمت کے بھی ہیں، بڑا ہونے اور قوی ہونے کے بھی ہیں۔ اب آتے ہیں 75/3، 36/78، 19/4 اور 17/49 کی آیات میں۔ قرآن کریم میں عظمن ہڈی کے معنوں میں ان آیات میں آیا ہے جو بیان کی گئی ہیں، اور 24/15 میں ہینن یعنی آسان کے مقابلے میں عظیمن کا لفظ اہمیت کا مفہوم لیے ہوئے ہے، یعنی اہمیت کا۔ 78/2 میں النبأ العظیم سخت حادثہ یا انقلاب عظیم کے معنوں میں آتا ہے، اور 15/87 میں القرآن العظیم زندگی کے بنیادی حقائق کا ضابطہ کے معنوں میں آیا ہے۔ عظم الفدان قرآن کریم وہ ضابطہ ہے جس سے زندگی کی سنگلاخ زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے اور اس طرح راستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ 2/256 میں وَهُوَ العلی العظیم آیا ہے، یعنی بلندیوں اور عظمتوں کا مالک اور انسان کو شرف کی بلندیاں اور زندگی کی بنیادی قوتیں عطا کرنے والا۔ 9/129 میں رب العرش العظیم جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی اساس اور بنیاد کا کنٹرول ہو اسے کہتے ہیں رب العرش العظیم۔ ترجمے کے اندر تو صرف رب ہے عرش عظیم کا کہا گیا ہے۔ یہاں ہم مفہوم مطالعہ پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان اہل کتاب اور مشرکین عرب میں سے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ تمہاری طرف خدا کی وحی آئے اور اس کی بنا پر تمہیں زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوں، یعنی فضل۔ لیکن اس میں ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کا کیا سوال ہے؟ یعنی یہ تو اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی عالم امر میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں، تو کسی انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر وہ یہ چاہے کہ اس کو اتنی صلاحیتیں کیوں ہیں ملی ہیں اور مجھے اس میں صلاحیتیں نہیں ملی، جیسے طالوت کے بنی اسرائیل کے قصے میں طالوت کی بات کی جاتی ہے، تو طالوت کو تو علم میں اور جسم میں فراوانی ملی ہوئی تھی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم امر کے فیصلے ہیں کہ کس کو کیا صلاحیتیں دینی ہیں یا دی ہیں اس نے اپنے عالم امر سے۔ اس میں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں، تو یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اس نے بنائی ہے، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اس نے کیوں بنائی ہے، کیوں انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، جیسا میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ جس فرد کو چاہتا ہے وہی کے لیے چن لیتا ہے، وہی کو بھی فضل کہا جاتا ہے، تو وہی کے لیے وہ چن لیتا ہے اور پھر جو چاہے اس وحی کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن
یہ اس جملے پر آپ غور کریں کہ جو چاہے اس وحی کے خیر و برکت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یعنی طالوت کو جو کمانڈر مقرر کیا گیا تھا، تو طالوت کی سربراہی میں جو شخص چاہے وہ اس کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ طالوت نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا فائدہ تو میں نہیں دوں گا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا باقی جو اخراجات کرنے کے بعد جو پیسہ ہے وہ میں آپ تک نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ اس پر تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات کر کے کہ وحی کی خیر و برکت، وحی نازل تو ہوتی ہے انبیاء کرام پر، لیکن انبیاء کرام اس کے پابند ہوتے ہیں کہ اس کی خیر و برکت سے ہر انسان مستفید ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کو چنتا صرف اس لیے ہے کہ اس کا پروگرام اس طرح کا ہے۔ باقی یہ کہ اس کے پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ اس وحی سے تمام انسان جو ہے مستفید ہوں۔ تو ابلاغ جو ہے انبیاء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس وحی رکھ نہیں سکتا، وہ وحی کی ایک ایک بات پہنچائے گا تاکہ ساری نوع انسان اس سے مستفید ہو سکے۔ اس کی نعمتوں کا دسترخوان ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جو ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہے اٹھا لے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں جسم میں، علم میں، تو وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا یہ بھی پروگرام ہے اور وہ بھی پروگرام ہے۔ تو ہم نے یہاں پر مطالعہ کیا آج 2/105 جو ہے وہ 2 اس میں ضرب المثل تھے جو ہم نے مکمل کیے۔ بہت شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔